پتہ کیا چلا دوستو، یہ جو پیدا ہوا ہے 12 ربیع الاول کو، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ارے یہ وہ ذات اقدس ہے جو کائنات میں جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے، جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے۔ اب ایسی عظمتوں والا نبی پیدا ہوا، اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب گلیوں کو نہیں سجائیں گے، گھروں پہ چراغاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب ایسا مقدس نبی پیدا ہوا، میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ایک صاحب بولے نہیں وہ صاحب میں دنیا دا بلا تو روتے بیٹھ، کیونکہ جب ہمارا نبی پیدا ہوا تو پوری کائنات جشن منا رہی تھی۔ پیارے دوستو، سیرت حلبیہ ایک کتاب ہے، سیرت حلبیہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابن حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ تابعی ہے۔ کون ہے؟ یہ کوئی معمولی مفتی یا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، تابعی جنہوں نے صحابہ کی صحبت میں بیٹھی، سیرت الحلبیہ اس کا نام ہے، اور یہ کتاب پوری مکمل عربی میں ہے۔ اب اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو کر آ گیا، اور حسن اتفاق یہ ہے ٹرانسلیشن کسی سنی نے نہیں، ایک وہابی نے کیا ہے، اور آپ ٹرانسلیشن بھی لے کے پڑھیں گے تو اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت امام سیدنا برہان الدین ابن حلبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت دائی علیمہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے پاس آئی، اور ان کی اونٹنی رک گئی۔ حضرت دائی حلیمہ اونٹنی سے اتری اور حضرت آمنہ کے گھر پہنچی، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو دائی حلیمہ گھر میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا بیٹا دے دے، میں اسے دودھ پلانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت دائی حلیمہ نے دودھ پلانے کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی کو جیسے ہی اپنے گود میں لیا، آپ بڑی بیمار اور کمزور تھی، لیکن آپ کو صحت اور شفافیت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جب لے کر اونٹنی پر بیٹھتی ہے، وہ اونٹنی جو چلنے کے لائق نہیں تھی، جو انتہائی کمزور تھی، وہ ساری اونٹنیوں کی سردار نظر آنے لگتی ہے، اور فرماتی ہے جب میں پیارے محمد کو لے کر مکہ کے سامنے آئی، مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آئی، تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ آمد مصطفیٰ پر کعبۃ اللہ جھوم رہا تھا، کعبۃ اللہ جھوم رہا تھا، اور اسی اسنا میں فرماتی ہے، اسی جھومنے کے درمیان میں فرماتی ہے، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا حجر اسود کعبے سے نکلا اور اڑتا ہوا پیارے محمد کے قدموں کے پاس آیا، اور قدم مصطفیٰ چومنے لگا، اور پیارے مصطفیٰ نے پھر اس حجر اسود کو چوما، پھر وہ جا کر کعبے میں پیوست ہو گیا۔ بھائی پیارے آقا تشریف لائے تو کعبہ جشن منا رہا ہے۔ پھر اسی سیرت الحلبیہ میں لکھا ہوا ہے، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم تشریف لاتے ہیں تو اس وقت حضرت عبد المطلب کعبے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں، کعبے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں۔ ٹہلتے ہوئے عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب تک یہ نور میری پیشانی میں چمکتا تھا، لوگ مجھ سے دشمنی کرتے تھے، میرے بیٹے عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، لوگ عبداللہ سے دشمنی کرتے تھے، اب یہ نور والا خود پیدا ہو رہا ہے، نور والا خود پیدا ہو رہا ہے، اب لوگوں کی شرارت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے، پریشانی میں ٹہل رہے ہیں۔ پیچھے سے باندی دوڑتی ہوئی آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے عبد المطلب، اے سردار قریش، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر پوترا پیدا ہو چکا ہے، اللہ کا حبیب پیدا ہو چکا ہے، عبداللہ کا دلارا پیدا ہو چکا ہے، آمنہ کا لاڈلا پیدا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی سنے کہ میرے گھر نور والا پیدا ہوا، خدا کا حبیب پیدا ہوا، سجدہ کرنے کے لیے کعبے کی طرف پلٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب سے پہلے کعبہ در مصطفیٰ کی طرف سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان رکن زندہ باد۔ پیارے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کا جشن کائنات منا رہی ہے، اللہ کی قدرت سے کعبہ جھومنے لگ رہا ہے،
حجر اسود ہواؤں میں اڑ کر آ کر قدم چومنے لگتا ہے، آمد مصطفیٰ پر کعبہ جھک کر سجدہ کرتا ہے۔ اور اگر دوستو اگر ہم لوگ وہاں محلے میں لائٹ لگا لیے، جھنڈیاں لگا لیے، کھیر پوریاں بنا کے خود کھا لیے تو کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن کی بات ہے؟ بولو نا جی ہے۔ اب پیارے دوستو بس اتنی بات یاد رکھو، ساری کائنات آمد مصطفیٰ پر جشن منا رہی تھی سوائے شیطان کے۔ کون رو رہا تھا؟ شیطان۔ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ میں کو سنیا تھا، میں اس لیے زور سے بولو بولا آپ کے ذہن میں بیٹھنا بول کے۔ نبی کی ولادت پر رونا شیطان کا طریقہ ہے اور جشن منانا خدا کی سنت ہے۔ تو ہم جو جشن منا رہے ہیں یہ خدا کی سنت ہے، یہ بازو والے جو رو رہے ہیں یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہم نبی والے ہیں تو نبی کا جشن منائیں گے، انہیں شیطان والا ہے انہیں خالی ٹینشن میں انہیں یہاں رہا تو میلاد النبی کا ٹینشن، انہیں 40 دن گیا تو بیوی کو گھر میں ٹینشن، بچوں کو ٹینشن، ابا دکھ رہی چھ نہیں، اماں کو ٹینشن، بیٹے بی پی بڑھ گیا دواخانے کو نہیں لگ جاتا، بابا کو ٹینشن میں بھوٹا ہو گیا تجھے کو چھوڑ کے کہاں جا رہا رہے بابا، 4 مہینے نہیں آتا تو اب اللہ انہیں پیدا ہوا ایک ٹینشن کے واسطے، اور خدا کی قسم ہم پیدا ہوئے جشن منانے کے واسطے۔ جشن نہیں مناتے، ابھی اب 12ویں کا جشن ختم ہی نہیں ہوتا، 11ویں کا شروع ہوتا، ابھی 11ویں کا ختم نہیں ہوتا، سرکار غریب نواز کا جشن شروع ہوتا، ابھی غریب نواز کا جشن ختم نہیں ہوتا، معراج مصطفیٰ کا جشن شروع ہوتا، معراج مصطفیٰ کا جشن ابھی ختم ہی نہیں ہوا، ماہ رمضان کا جشن شروع ہوتا ہے، پھر ماہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوتا، لیلۃ القدر کا جشن شروع ہوتا ہے، لیلۃ القدر ختم بھی نہیں ہوتی، اور پٹھوں کی خدمت میں تو کھانا ہے ہی نہیں بھائی، بڑے بدنصیب لوگ ہیں بھائی۔ میں ایک مرتبہ نندیال کو گیا تھا بیان کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ بیان کرنے نندیال گیا، تو عصر کی نماز میری چھوٹ گئی تھی تو میں بیچارہ شریف آدمی نماز پڑھنے مسجد کو گیا، پہلے سے 15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، دیکھے تو چہرے ذرا خطرناک ہی دکھ رہے تھے، میں بولا جانتے ہو اپنے کو کیا کرنا ہے، اپن کو کون سا ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، سائیڈ میں الگ نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ نماز ہو چکی تھی وہاں جماعت، الگ سے میں نماز پڑھ لیا۔ اب بالکل لاسٹ رکعت کے قاعدے میں بیٹھا ہوں، کھر 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 آواز ہے، میں پریشان ہوگا یہ کئی کار ہے بھائی، کھر کھر آواز۔ بعد میں نماز ختم ہے، کو بلا کے پوچھا یہ کیا تھے کئی کھی کر رہے ہیں؟ نہیں وہ انٹیمیشن ہے، لگائی کا انٹیمیشن ہے، بولے پورے لوگوں کو معلوم ہو جانا جو دسترخوان پہ بیٹھے کہ کھانا ختم ہو گیا۔ ارے میں بولا یہ بھی نہیں ہے تمہاری قسمت میں، قسمت تو ہم لکھا کے لائے ہیں دوستو۔ کبھی مصطفیٰ کی میلاد کا کھانا کھاتے ہیں، کبھی غوث کی 11ویں کا کھانا کھاتے ہیں، کبھی غریب نواز کی چھٹی پاک کا کھانا کھاتے ہیں۔ ارے غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ، کچھ ملے یا نہ ملے، انٹرنس پہ ہے 2 دیکھ ملتے ہیں، ادھر دیکھیں تو ایک دیکھ ہے، ادھر دیکھیں تو ایک دیکھ ہے، ماشاءاللہ 24 گھنٹے کھانا چلتے رہتا ہے۔ پھر پیارے دوستو ہماری قسمت میں اللہ نے محرم کا کھانا بھی لکھا ہے، ولیوں کی عرسوں کا کھانا لکھا ہے۔ اب ایک صاحب بولے کھاتے چھوڑے خالی، ارے والا بات وہ ڈینجر ہے بستے، خالی کھاتے چھوڑے دیر کیا خالی کھاتے، قربان چاہیں سبحان اللہ۔ میں پوچھا بے شک خدا کی قسم ہم لوگ پیدا ہوئے کھانے کو اور مریں گے بھی کھانے کچھ، یہ تو فارمولا نیا ہے، آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہوں، مرنے کے بعد بھی کھانا ہے اپنی قسمت میں، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو جماعت والے پوچھے خالی کھاتے چھوڑے تھے، بولا بے شک خالی کھاتے رہتے ہیں، وہ کہیں کو تو میں بولا دیکھ لے حولے جب جنت میں تو جائیں گا تو کون سی مسجد میں نماز پڑھیں گا، مسجد کا نام بول، جنت میں مسجد ہی نہیں ہے، نہ مکہ مسجد ہے نہ مدینہ مسجد ہے، جامع مسجد ہے نہ مسجد محمدیہ ہے، کون سی بھی مسجد ہی نہیں ہے، جنت میں مسجد، جنت میں مسجد، جنت میں عیدگاہ بھی نہیں ہے، جنت میں ممبر ہے نہ محراب ہے، مینار ہے نہ مائک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وہ جلدی بولا جاگے آئے جیسا دکھ رہا ہے، پیارے بزرگ اور دوستو جنت میں کھانا باغات لگے ہوئے ہیں، کوثر و سلسبیل کی نہریں لگے ہوئے
عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ جنت کے دسترخوان پر آم کا اچار بھی دیا جائے گا. حضرت لکھتے ہیں جنت 8 جنتیں بول کر حضرت نے کتاب لکھی, اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں کیا کیا نعمتیں جنت کے دسترخوان پہ ہوں گی, تحریر کرتے لکھتے ہیں آم کا اچار بھی جنت میں دیا جائے گا. اللہ, اور ایسے باغات اللہ اللہ. آپ فرماتے رسول پاک علیہ السلام یہاں پر آدمی جنت میں کھڑا ہوا ہے اور 400 میل کی دوری پر 400 میل کی دوری پر یعنی کہ بامبے کی اتنی دور پر سیب کا جھاڑ ہے. بامبے کی اتنی دور پہ سیب کا جھاڑ ہے, یہاں سے دکھ رہا اس کو. اور فرماتے ہیں کہ اگر انہیں ارادہ کیا کہ کاش میں وہاں ہوتا تو وہ سیب کھاتا, حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی اس کا خیال ختم نہیں ہوگا, اللہ اس کو وہاں پہنچا دے تاکہ وہ سیب کھا لے. اللہ اکبر. پیارے دوستو وہاں پر شرابن طہورا کی نہریں ہیں, وہاں پر کوثر و سلسبیل کی نہریں ہیں, وہاں پر دودھ کی نہریں ہیں, وہاں پر شہد کی نہریں ہیں, اور خدا کی قسم وہ ساری نہروں پر قبضہ مصطفیٰ کا, وہ غلامان مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے. اسی لیے پیارے دوستو وہاں ہم آپ کو کھانا ہے اصل میں, تو یہاں پریکٹس ہے. کیا ہے؟ پریکٹس ہے. اس لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, فاتحہ دے رہے, نبی کو پہنچا رہے, سلام پڑھ رہے, نبی کو پہنچا رہے, 11ویں کی فاتحہ غوث اعظم کو, 6ٹھی کی فاتحہ غریب نواز کو, محرم کی فاتحہ امام حسین کو, موزی خادہ کی فاتحہ بندہ نواز کو. یہ ساری پریکٹس ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی قسم جنت ہمیں انہی کے صدقے میں ملنے والی ہے, انہی کے ذریعے ملنے والی ہے, انہی کے طفیل سے ملنے والی ہے. اس لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے, فاتحہ دیتے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا لوٹنے کے لیے.